بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل ارشد۔ نیٹ بینکنگ کیا ہے؟ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ نیٹ بینکنگ، جسے آن لائن بینکنگ یا انٹرنیٹ بینکنگ بھی کہتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ کسٹمر اپنے کمپیوٹر پر اپنی بینک کی نیٹ ورکنگ اور اس کی ویب سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ بینکنگ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کسٹمر اپنے گھر، آفس یا کہیں بھی موبائل یا کمپیوٹر کی ہیلپ سے بینک کی سروسز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آن لائن بینکنگ انٹرنیٹ پر بینکنگ سے ریلیٹڈ ایک سروس ہے جس کے تھرو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل کے استعمال کا کنزیومر بینکس کے نیٹ ورک اور ان کی ویب سائٹ پر اپنی پہچان بنا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے شاپنگ، منی ٹرانسفر، فنکشنز اینڈ آل ادر انفارمیشن جو بینکوں کے دی ہوئی سروسز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے ٹائم میں انسان ہر وقت کو زیادہ سمپل کرنا چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ بینکنگ بھی اب کوئی نیو نہیں رہی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ بینکنگ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو بہت سی انفارمیشن اس حوالے سے ہیں۔ بھی بینک کی دی گئی سروس کسی بھی لوکیشن سے کمپیوٹر، موبائل یا کسی ادر انسٹرومنٹ کے انٹرنیٹ کے دیے ہوئے یوز کرنے سے انٹرنیٹ بینکنگ کہلاتا ہے۔ نیٹ بینکنگ کیا ہے؟ کسی بھی بینک کی دی گئی سروس کو کسی بھی لوکیشن سے کمپیوٹر، موبائل یا کسی ادر انسٹرومنٹ کے دیے گئے مدد سے یوز کرنا انٹرنیٹ بینکنگ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے بینک اپنی ویب سائٹ اور موبائل ایپ بنا کر کسٹمر کو سروسز آفر کرتا ہے۔ انٹرنیٹ بینکنگ کو آن لائن بینکنگ، نیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، ای بینکنگ جیسے بہت سے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سی سبھی کا مطلب ایک ہی ہے۔ موبائل بینکنگ میں ہم موبائل پر اپنی بینک کی سروسز استعمال کر کے اپنے کام پورے کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو یوز انٹرنیٹ بینکنگ۔ انٹرنیٹ بینکنگ کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرنے کے لیے آپ کو اپنے بینک سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ وہ آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو بینک برانچ میں ایک فارم بھرنا ہوتا ہے۔ اس کو بھر کر آپ اپنی یوزر نیم اور پاسورڈ بتائیں گے، جسے آپ کو بینک کی سائٹ پر جا کر لاگ ان کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے تو آپ کو بینک برانچ جانے اور فارم بھرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے بینک اپنے کسٹمر کیئر میں کال کر کے وہ آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل دے دیں گے۔ انٹرنیٹ بینکنگ کو یوز کرنے کا فائدہ، بینیفٹس۔ انٹرنیٹ بینکنگ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ہمیں کیا ہوتا ہے اور ہمیں یہ کیوں استعمال کرنی چاہیے؟ ایسے بہت سے سوالوں کے جواب آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ چلو میں آپ کو اس کے بارے میں پوائنٹ سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے اکاؤنٹ سے کسی ادر پرسن کو اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرنا۔ انٹرنیٹ بینکنگ سے ہم کسی بھی آدمی کے اکاؤنٹ میں فوراً منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے اکاؤنٹ بیلنس کی انفارمیشن پتہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن اسٹیٹمنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، نیو ایف ڈی یا ادر کھاتہ کھولنا۔ نمبر 5، موبائل ریچارج کر سکتے ہیں۔ الیکٹریسٹی، واٹر، ڈش، ٹی وی اینڈ ادر بلز کا گھر بیٹھے پیمنٹ کرنا۔ نمبر 7، اپنے اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا۔ نمبر 8، چیک بک آرڈر کرنا، آن لائن شاپنگ کرنا، بینک سے کسی بھی بینکنگ سروس کی مانگ کرنا یا کمپلین لکھوانا، اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن چیک کرنا اور اس میں چینج کرنا، آن لائن وائرس، اسٹاک مارکیٹ اور ادر انویسٹمنٹ کی استعمال کرنا، بس، ٹرین، پلین کی ٹکٹ آن لائن بک کروا سکتے ہیں، اپنے ٹیکس کا اور ادر پیمنٹ کا آن لائن کرنا، آن لائن ڈی ڈی، ڈیمانڈ نوٹس جسے پے آرڈر کہا جاتا ہے، وہ بنا سکتے ہیں، اپنی لون یا دوسرے کھاتوں کی ڈسکرپشن کو دیکھنا، لائف انشورنس، آٹو انشورنس اور ادر بینکنگ سروس کا پروڈکٹ آن لائن خریدنا۔ لنک کے علاوہ بہت سی سروسز ہیں جو آپ کو نیٹ بینکنگ سے ملتی ہیں۔ ابھی تک جتنی میں نے انفارمیشن آپ کو بینک کی کسٹمر کیئر سے بھی مل سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ بینکنگ کو یوز کرنے کے حوالے سے نقصانات کیا ہیں؟ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرتے سمے
ہمیں کیا کیا دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انٹرنیٹ بینکنگ کے لیے آپ کو بتایا گیا پاسورڈ آپ کے اکاؤنٹ کی ہوتا ہے، اس کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتایا جائے۔ اپنے پاسورڈ کبھی بھی لکھ کر نہ رکھیں، جتنا ہو سکے پاسورڈ یاد رکھیں کی کوشش کریں، کیونکہ لکھا ہوا پاسورڈ کسی غلط پرسن کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ انٹرنیٹ بینکنگ کے لنک سے ہی ہمیشہ بینک والی سائٹ پر جا کر اوپن کریں۔ ہو سکے تو ہمیشہ پرائیویٹ براؤزر میں نیٹ یوز کریں۔ اس کے لیے کسی بھی براؤزر کو اوپن کر کے Ctrl+Shift+N کے بٹن سے یوز کر سکتے ہیں۔ جی میل، ای میل، SMS ادر کسی بھی طرف سے بتائے گئے لنک پر سے نیٹ بینکنگ یوز نہ کریں۔ کسی بھی پرسن کو اپنے فون پر پہنچنے سے اپنے پاسورڈ اور پرسنل انفارمیشن نہ بتائیں۔ بینک ٹرانزیکشن کو جو ایک ٹائم کے لیے ون ٹائم پاسورڈ ملتا ہے جسے OTP کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں۔ ہمیشہ اکیلے میں نیٹ بینکنگ یوز کریں، کسی کو ساتھ لے کر رسک نہ لیں۔ انٹرنیٹ بینکنگ پر اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کے بعد لاگ آؤٹ ضرور کریں۔ اپنے موبائل نمبر اور اپنی ای میل ID بینک برانچ میں ضرور ایڈ کروائیں، اس سے آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی ہر ایک ایکٹیویٹیز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ اپنا ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ، ماسٹر کارڈ کو سنبھال کر رکھیں۔ اسے کھو جانے پر فوری طور پر بینک کو انفارمیشن دیں اور کارڈ کو بلاک کروائیں۔ آپ جب بھی اپنی کمپیوٹر کو براؤزر میں نیٹ بینکنگ یوز کرو تو دھیان رکھیں کہ براؤزر کی لنک پر سائٹ HTTPS کے ساتھ اوپن ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس کا کلر گرین ہے تو یہ آپ کے لیے سیکیور ہوگی۔ اگر اس کا نہیں ہے بینک سے رابطہ کریں۔ ہمیشہ اپنی بینک کی صحیح لنک اوپن کریں، جیسے HTTPS آگے 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، پھر آپ نے سلیش ڈالنے ہیں اور www جو ویب سائٹ ہے .com کے ساتھ لکھیں اور بار کو غلط لنک پر ٹائپ کرنے سے ریلیٹڈ کوئی ادر سائٹ ہو سکتی ہے جس سے www اور اس کے آگے کوئی بھی فگر لکھی ہوگی 3 4 2 اسپیلنگ لکھی ہوگی 3 بار W ہونا ضروری ہے، تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 12، لاٹری اور اپنے پرائز کے ریلیٹڈ میل SMS کا کبھی رپلائی نہ کریں اور انہیں فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ ان کی انسٹیٹیوشن میں رپورٹ کر سکتے ہیں جہاں سے ہونے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ہمیشہ کوئی بڑھیا اینٹی وائرس یوز کریں، کیونکہ کچھ مال ویئر اینڈ ادر وائرس آپ کے کمپیوٹر اور آپ کی پرسنل انفارمیشن چیک کر پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، بینک کو فوری طور پر کال کریں اور ان کو سب کچھ بتائیں۔ بہت بار لوگ اپنا کام ہونے پر کمپیوٹر کو فوری بند کر دیتے ہیں، ایسا کبھی نہ کریں اور سائٹ پر سے اچھے سے لاگ آؤٹ ہونے کے بعد ہی کمپیوٹر کو آف کریں۔ انٹرنیٹ بینکنگ کا جتنا فائدہ ہوگا اتنا ہی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے ہیکر دوسروں کی سائٹ ہیک کر کے کسی کی پرسنل انفارمیشن چوری کر دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرتے وقت بڑھتی جا رہی فل سیکیورٹی کے ساتھ نیٹ بینکنگ کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی انٹرنیٹ بینکنگ سروس کا باہر استعمال نہ کریں، اور انٹرنیٹ کیفے، سائبر کیفے یا کسی اور کمپیوٹر میں انٹرنیٹ بینکنگ کی سروس یوز نہ کریں، اور اگر آپ کو کرنا بہت ضروری ہے تو اپنا پاسورڈ ریگولر ٹائم ٹو ٹائم۔ تو یہ تمام تر انفارمیشن تھی جو کہ انٹرنیٹ بینکنگ ریلیٹڈ تھی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔